From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. صاحبوں، ایران کی ایجنسی ہے، خبر رساں ایجنسی ہے، اس کا نام ہے مہر. اس نے یہ اطلاع دی ہے کہ ایران نے امریکہ پہ حملے شروع کر دیے ہیں، اور پہلا حملہ جو ہے وہ ایران کی کسی پراکسی نے شام میں امریکن بیس پہ، امریکن اڈوں پر حملہ کیا ہے. یہ خبر ایران کی نیوز ایجنسی کی ہے، اور ابھی اس کو ویسٹ میں نے کہیں نہیں پڑھا، لیکن دیکھیے اب یہ کنفرم ہوگی تو پھر اس کو جو ہے اور زیادہ اوتھینٹک مانا جائے گا. لیکن یہ خبر بہرحال وہ ایسے تو نہیں دیں گے کہ ایسے اڑا دیں، جبکہ ایسا ہوتا ہے جنگ میں ایک دوسرے کے خلاف جھوٹ بہت بولا جاتا ہے. لیکن اب اس بات کو ذرا گہرائی میں اتر کے دیکھیے کہ ایران امریکن مفادات کو کہاں کہاں نقصان پہنچا سکتا ہے. دیکھیے، ایران کے پاس لبنان میں، یمن میں، بہت سارے ممالک میں اپنے پسندیدہ پراکسیز ان کی وہاں پہ موجود ہیں، اور وہ بہت ٹف ٹائم دے سکتے ہیں. آپ کو علم ہوگا کہ صرف مڈل ایسٹ میں امریکہ کے 19 اڈے ہیں، بیس اڈے. یار ذرا برا لفظ لگتا ہے کہتے ہوئے اڈے، اردو کا ہر لفظ اچھا تھوڑی ہے آپ کو ادا کرتے ہوئے اچھا لگتا ہو. تو بہرحال 19 بیسز ہیں، جس میں سے 8 بیسز تو ان کے کنفرم ہیں، پکے ہیں، اور وہ جب جی چاہے ان کو نشانہ بنائیں گے. یہاں پہ ہمارے امریکن فوجیوں کی تعداد چند سو نہیں، ہزاروں پر ہے. جی، اس کے علاوہ دنیا بھر میں امریکہ کے اپنے بیسز ہیں، جس میں سے 80 ممالک میں 750 تو کہتے ہیں 800 بیسز ہیں پوری دنیا میں، اور ایران جہاں جی چاہے وہاں اپنے لوگوں کو بھیج کے وہ یہ کام کرا سکتا ہے. اچھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس حملے کا مطلب یہ ہے کہ جنگ اب بڑھے گی، اس کا دائرہ، آگ کا جو دائرہ ہے وہ اور زیادہ پھیلے گا. دیکھیے، جب ایران کی پراکسیز وہاں پہ حملہ کریں گی مختلف جگہ پر امریکن بیسس پہ، تو امریکہ کو جواب دینا پڑے گا. اچھا، جواب کہاں دے گا امریکہ؟ جہاں پہ وہ حادثہ ہوا ہے، اور اس طریقے سے اس ملک سے بھی امریکہ کو الجھنا پڑ جائے گا، چاہے وہ شام ہو، لبنان ہو، عراق ہو. اب یہ دیکھیے، جب بھی امریکہ جواب دے گا تو وہ ایک اور نئی جنگ کا آغاز ہو جائے گا. میں نے اس دن آپ سے ایک بات کہی تھی کہ یہ جنگ جو ابھی ہم نے حملہ کیا ہے ایران پر، یہ جنگ کا خاتمہ نہیں کیا ہم نے بہت ساری نئی جنگوں کا آغاز کیا ہے. اگر آپ گہرائی سے دیکھیں، گہرائی میں اتر کے اس کو جانچیں، دیکھیں وہی چیز اب سامنے نظر آ رہی ہے. امریکہ کا ہتھیار کیا ہے؟ اپنی اکانومی، اپنی مائٹ، پاور. ایران کا ہتھیار کیا ہے؟ اس کی میزائلز ٹیکنالوجی، جو اس کی اپنی نہیں ہے. چائنا سے انہوں نے 2020 میں غالباً $400 بلین کا ایک وہ کیا تھا ایگریمنٹ، جس میں یہ میزائل ٹیکنالوجی بھی تھی. اب یہ آپ جا کے آپ 2020 ایران ایگریمنٹ وتھ چائنا لکھ کے پڑھ لیجئے گا. اچھا، اور اس کا جو پاور ہے ایران کی، وہ پراکسیز ہیں، اور بہت آرگنائز لوگ ہیں وہ لوگ. ان کی جو پراکسیز ہیں وہ بہت بڑا ڈیمیج کر سکتی ہیں. وہ مسلسل آپ کو جو ہے نا جل ترنگ بجاتی رہیں گی آپ کے سر پہ. تو یہ جہاں جہاں ایسا ہوگا وہاں وہاں ایک اور کیوس پیدا ہوگا. اب ایک اور خبر جو آج میں اس سے ذرا وہ ہوا ہوں سوچنے پہ مجبور، کہ فرانس نے اسرائیل سے اپنے تمام شہریوں کو کہا ہے کہ فوری طور پہ تم واپس آ جاؤ. کیوں کہا ہے؟ ان کے پاس ان کی اطلاعات ہیں
کہ اب یہاں پہ کوئی بڑا کام ہونے جا رہا ہے. ایران اسرائیل کے بھی بڑا کام کرے گا اور امریکہ کی طاقت اور اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے مختلف جگہوں پہ پروکسیز کرے گا اور ڈائریکٹ یہاں پہ اسرائیل کو نشانہ بنائے گا. بڑی خطرناک موو ہوگی. اچھا، نیو یارک ٹائمز نے آج لکھا کہ عراق اور شام میں اطلاع مل گئی تھی کہ یہاں پہ امریکی بیسز جو ہیں ان پر یہ حملہ کرنے والے ہیں. اس کے باوجود بھی اگر ہم نہیں روک سکے تو پھر ہم نے کیا کیا، ہماری قوت جو ہے وہ کس کام کی ہے. اچھا، پاکستان نے اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو قومی سلامتی کی میٹنگ کہلاتی ہے پاکستان میں جو ہوئی ہے، اس میں بہت اسٹرانگلی یہ بات کہی ہے کہ یہ سب اسرائیل نے حرکت کی اور انہوں نے ناجائز وہ اس پہ حملہ کیا. اس سے پروف مانگتے نا پہلے کہ بھئی کہاں ایٹم بم بنا کہاں پر ہے یار، جس کے لیے جھگڑا ہو رہا ہے وہ چیز کہاں ہے؟ اس چیز کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. آپ کو شک ہے تو آپ شک کی بنیاد پہ دوسرے کا گلا کاٹ دیں گے، پھر اپنے حمایتی کو لے آئیں گے، اس سے بھی کہیں گے تم بھی اس کا گلا کاٹ دو، مجھے اس پہ شک ہے. یار IAEA نے وہ جو ہے نتنز کا جو ہے وہ تو ان کی کنٹرول میں چل رہا تھا، وہ سائٹ جو ہے وہ ایرانی سائنٹسٹ نہیں چلا رہے تھے. وہ اس کو کہہ رہے تھے کہ بھائی ہمیں، اور امریکن ایک ایسوسیشن ہے، اس دن بھی میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں پہ سیکیورٹی کی، اس نے بھی کہا کہ ہمیں اسرائیل ثبوت نہیں دے رہا کہ بھئی وہاں بم ہے. یار بم ہے نہیں اور آپ نے شور مچا دیا ابھی سے، اور اتنی بڑی جنگ کا آغاز ہو گیا ہے. خیر، پاکستان نے جو موقف لیا ہے بظاہر وہ تو بڑا زبردست نظر آتا ہے، لیکن ان کے موقف پہ نہ جائیے، ان کے چہرے پہ نقابیں ہیں. مارکو روبیو نے یہ بات کہہ کے برادران اسلام کے چہروں سے نقاب اٹھا دی ہے. اس نے کہا جو ممالک ہماری وہ کر رہے ہیں، ہم سے ایگری نہیں کر رہے ہیں، وہ مجبور ہیں، اندر سے وہ ہم سے ملے ہوئے ہیں، اوپر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بڑا غضب کیا اور آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. ہم سے ایگری نہیں کر رہے ہیں لیکن وہ اندر سے ہم سے ملے ہوئے ہیں. وہ کون ہیں؟ وہ ہیں برادران یوسف، جن کو ہم سمجھتے ہیں یہ برادران اسلام ہیں. یہ برادران اسلام نہیں ہیں. صاحبوں، جب کسی انڈیویجول کی یا کسی قوم کی غیرت مر جاتی ہے تو اس کی وہی صورتحال ہوتی ہے جو آج ہماری ہے. اور جب غیرت مرتی ہے نا انسان کی تو کوئی چیخ نہیں سنائی دیتی، کوئی جنازہ نہیں اٹھتا. بہت خاموشی سے آپ کے ضمیر میں، آپ کے ذہن میں وہ موت واقع ہو جاتی ہے. آپ شیم لیس ہو کر صرف دولت کی تلاش میں یا واٹ ایور جو آپ کا آبجیکٹ ہو اس کی تلاش میں در بدر پھرتے ہیں، ٹھوکریں کھاتے ہیں، ذلیل ہوتے ہیں، ذلت اٹھاتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی آپ کو خبر نہیں ہوتی. جس کا ضمیر مر جاتا ہے اس کو خود خبر نہیں ہوتی کہ بھائی وہ کیا گنوا بیٹھا ہے. یہ ایک ایسی خطرناک بیماری ہے، اس کا آپ کو علم نہیں ہوتا. ساری زندگی پوری دنیا فٹ بال بناتی ہے جو آج مسلم ممالک کے ساتھ ہے. سب کے ضمیر مر چکے ہیں، بے غیرت قوم ہیں ہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ سب نے سنی ہوگی، کہ کسی نے پوچھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم ہم آخری دنوں میں اتنا کیوں پٹیں گے، کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ نہیں، تمہاری تعداد تو بہت ہوگی لیکن سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہی ہے کردار آج برادران اسلام، برادران یوسف کا. تو پاکستان کا بھی جو بیان ہے وہ یہ، میں اس کو یہی سمجھتا ہوں. اوپر یہ ہے، اندر کچھ اور ہے. حقیقت یہ ہے، دیکھو یہ جو شیملیس کیریکٹر ہوتے ہیں، یہ جو آپ کے اندر بے غیرتی پیدا ہو جاتی ہے، اس کو جگانے کا ایک ہی طریقہ ہے، مسلسل کیپ ناکنگ دی ڈور، اور اقرار کرو اس کا کہ نہیں بھئی ہم میں یہ خامی ہے اور ہمیں نوک کرنا پڑے گا.
اچھا صاحب، ایک سوال دوست بہت پوچھ رہے ہیں ایک دوسرے سے، اور مجھ سے بھی بہت پوچھ رہے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ وہ امریکہ نے جو حملہ کیا تھا تو کیا ایران کی صلاحیت ختم کر دی؟ مطلب وہ بالکل ہی دست و پا ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کیا ہوا، کیا ہے حقیقت، کیا ہے؟ دیکھیے، سچ یہ ہے کہ جنگ میں پہلا قتل جو ہوتا ہے وہ سچ کا ہوتا ہے، اور دونوں طرف سے جھوٹ بولا جاتا ہے، یہ فیکٹ ہے۔ امریکہ بھی ایگزیجریشن کرے گا، ایران بھی، اسرائیل بھی، سب اپنی اپنی جو ہے گیندے اچھالیں گے اور اس کو مطلب اپنے حق میں پیدا کریں گے صورتحال کو۔ دیکھیے، یہ حقیقت ہے، حقائق اپنے جمع کر لیجئے ہمیشہ، ٹھیک ہے؟ ڈاٹس جمع کیجئے، پہلے ڈیٹا جمع کیجئے، جب بھی کسی چیز کی اوتھینٹسٹی چاہیے ہے، ڈیٹا جمع کرو سب سے پہلے، پھر اس پہ غور کرو، پھر ان کے ڈاٹس ملاؤ۔ دیکھو، ایک ملک جو آپ پہ 30,000 پاؤنڈ کے بم مار رہا ہے، جب 30,000 پاؤنڈ کا بم جہاں گرے گا تو وہاں نقصان تو ہوگا۔ اب یہ کہہ دو کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوا، یہ غلط، عقل نہیں مانتی اس بات کو، نقصان ہوا ہوگا۔ اچھا، اب ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ جو بادل، جو سفید رنگ کا دھواں اوپر نظر آ رہا ہے سرفس، زمین سے اوپر، اس پہ مت جاؤ، ہم نے جو نقصان اندر زیر زمین کے اندر پہنچایا ہے وہ اصل نقصان ہے۔ اور انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ ہم نے بڑا سیفلی اپنا مشن جو ہے وہ اچیو کر لیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں وہ اس کو مشن اچیومنٹ نہ سمجھ رہے ہوں کہ ہمارے B-2 بامبرز اتنے بڑے بڑے وہ جہاز ہیں کہ بس توبہ توبہ توبہ، اتنے بڑے جہاز ہیں کہ وہ گئے اور ساتھ خیریت کے واپس آ گئے، یہ مشن پاسبل ہو گیا، اچیو ہو گیا۔ جانا اور آنا، اگر آپ اس سینس میں کہہ رہے ہیں وہ ہو گیا تو ہو گیا، اور اگر آپ مشن کو اس سینس میں بات کر رہے ہیں کہ آپ نے ان کے سینٹریفیوج تباہ کر دیے، ان کی لیب تباہ کر دی، تو یہ ڈسپیوٹڈ ہے، یہاں پہ سوال اٹھے گا، اور سوال یہ پوچھا جائے گا کہ تو پھر وہ کچھ تصاویر دکھائیے، کوئی ثبوت دیجئے کہ وہ سینٹریفیوج اور جو دوسری مشینیں ہیں ان کی جو وہاں پر جو لیبز ہیں اس کا کوئی دکھائیے، اوپر کا کیا دکھاتے ہیں، نیچے کا بھی دکھائیے۔ ایک تو اتنی جلدی شاید ممکن نہ ہو ان کے لیے دکھانا، اگرچہ ان کے پاس ایسے ایسے سیٹلائٹ ہیں کہ ایک دفعہ ایک کزن میرے بتا رہے تھے کہ اگر زمین کے اندر سے سانپ منہ نکالے تو ہم اوپر سیٹلائٹ سے دیکھ سکتے ہیں، ہماری یہ پاور ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر یا کوئی اور ثبوت پیش کرتے، ایسے کوئی ثبوت ابھی تک پیش نہیں کیے، اور صرف گفتگو ہی ہے کہ ہاں جی ہم نے یہ کام کر دیا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ IAEA کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ اتنی وہ ہلاکت نہیں ہوئی ہے جس کا دعویٰ امریکہ میں ہو رہا ہے، اور اس کا ریزن یہ ہے کہ اگر وہ سائٹس جہاں پہ یورینیم انرچ ہو رہی تھی اس کو اگر آپ نے تباہ کیا ہے تو کوئی تابکاری باہر پھیلتی، کچھ ہوتا، کچھ بھی ایسا نہیں ہوا۔ دوسری بات، تیسری بات، 2 روز پہلے 16 ٹرک جو ہیں وہ اس سائٹ کے قریب دیکھے گئے، اور یہ سیٹلائٹ کی امیجز بھی BBC نے بھی اپنے اس میں دکھائی ہیں۔ وہ 16 ٹرکس وہاں پر کس لیے آئے تھے؟ وہ یقیناً وہاں سے لینے آئے تھے سامان اپنا، ٹھیک ہے؟ وہ تو سامان لے کے چلے گئے۔ یہ بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے، عقل کے معیار پہ پوری اترتی ہے کہ انہوں نے حملے سے پہلے اپنا سامان منتقل کر دیا ہوگا۔ وہ اتنے بے وقوف ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ جنگ اس بنیاد پر ہو رہی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تمہارے ایٹمی اثاثے جو ہے اس پہ حملہ کریں گے، تو وہ ان کو نہیں بچائیں گے، وہ بچا کے لے گئے ہوں گے، اور ہو سکتا ہے انہوں نے کسی شہری آبادی کے قریب ان کو جا کے رکھ دیا ہو تاکہ یہ اگر یہاں پہ جرات ہی نہیں کر سکتے مارنے کی۔ اچھا، اب دیکھیے یہاں پہ ایک اور سوال اٹھتا ہے، اور وہ بھی پوچھیے اور اس پہ سوچیے، کیا ایران کے پاس اتنی مقدار میں یورینیم انرچڈ ہے کہ وہ کوئی ایک بم بنا سکے؟ جی، سائنٹسٹ بتا رہے تھے، ایک دوست وہ کہہ رہے تھے بالکل ہے، اور جس کو کیا بتا رہے تھے، HEM کہتے ہیں
HEU کہتے ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو ان کے پاس اتنی یورینیم ہے کہ وہ فرسٹ جنریشن اٹامک ہتھیار جو ہے بنا سکتے ہیں جس میں نیوٹران جو ہے نیوٹران انیشیٹر کے ساتھ وہ اس کو چلا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ کوئی امپلشن بم نہیں بنے گا لیکن ایک فرسٹ جو کہہ رہے تھے فرسٹ جنریشن اٹامک ہتھیار وہ بنا سکتے ہیں. تھوڑی سی بھی محنت, اور وہ اس میں کہہ رہے تھے کہ وہ زیادہ محنت نہیں لگتی, وہ ہو سکتا ہے. تو ایران کے پاس یہ صلاحیت جتنی اس نے اچیو کر لی وہ ہے. ایک دفعہ پاکستان کے اٹامک ان دنوں بات ہو رہی تھی, بہت عرصہ پہلے کی بات ہے, تو ایک امریکن سینیٹر نے بڑی پیاری بڑی اچھی بات کی تھی. اس نے کہا تھا اب تم پاکستان سے یہ چاہو کہ وہ ایٹم بم بنانے کا طریقہ بھول جائے, نہ بنائے. یہ ایسی بات ہے جس بچے نے ABCD یاد کر لیے, سمجھ لیے, اس کو آ گئی ہے, اب اس سے یہ کہنا کہ تم بھول جاؤ ABCD کیا ہے, اس کی ترتیب بھول جاؤ, وہ نہیں بھولے گا. میں نے ایک دفعہ ڈاکٹر قدیر خان صاحب سے پوچھا, مجھے ملاقات کا شرف ہے ان سے, کہ اگر آپ نہیں ہوں گے تو پاکستان کا کیا ہوگا. تو انہوں نے مجھے چند نام بھی لیے تھے, صرف ان کے نام کا ایک حصہ بتایا تھا, اور کہا تھا یہ لوگ یہاں موجود ہیں اور ہمارے شہروں اور گاؤں میں ذہانت اگتی ہے. اور انہوں نے بتایا انہوں نے ایک اسکول بنایا میاں والی میں اپنے جیب سے, اور جب بچوں کی وہ تعریف کر رہے تھے کہہ رہے تھے ہمارے یہاں ذہانت کی کمی نہیں ہے, میں نے ایسے کام کر دیے, اگر میں نہیں بھی ہوں گا تو یہ ہمارے بچے جس طرح کے ہیں یہ جو تم کہو گے وہ بنا کے دیں گے. اچھا اب یہ بات دیکھو کہیں اور چلی گئی, تو اس کو محدود رکھیے ایران تک, اور دعا کیجئے کہ یہ معاملات جو ہیں یہ حل ہو جائیں سفارتی طریقے سے, کیونکہ اسی میں سب کا بھلا ہے. اب ایران آبنائے ہرمز جو ہے اس کو بند کرنے جا رہا ہے, اس سے پوری دنیا میں جو ہے وہ انفلیشن ہوگا, ہر آدمی اس سے متاثر ہوگا. اب چائنا تو سب سے زیادہ تیل لیتا ہے اور اسی علاقے سے اس کا تیل آتا ہے, یورپ کا بہت تیل آتا ہے اس علاقے سے, ٹھیک ہے نا. تو پوری دنیا جو ہے وہ اب وہ کوشش کرے گی, اور یہ وہ جتنی جلدی بند کر دے اتنی جلدی ہی یہ بڑی قوتیں یورپ, چائنا, روس سب کوشش کریں گے امریکہ کے بھائی اس کو ریزالو کریں. جب تک یہ بند نہیں ہوں گے ان کے پیٹ پہ کک نہیں لگے گی, کوئی سنسیئر ایفرٹ نہیں کرے گا. اب یہ کیا روس نے ایفرٹ کی ہے کہ صاحب آپ ہمارا ایٹم بم لے جائیے, یہ کیا ہے, یہ آگ لگانے والی باتیں ہیں, آگ بجھانے والی باتیں نہیں ہیں. دنیا میں تم آگ لگا کے زندہ نہیں رہ سکتے, آگ بجھا کے زندہ رہنا پڑتا ہے. اچھا آخری بات جلدی سے, ٹائم آپ کا زیادہ ہو گیا, کہ اب وہ اعتراض ہو رہا ہے کہ صاحب مذاق بن رہا ہے پاکستان کا. آج ایک دوست پوچھ رہے تھے کہ تمہارے ملک نے تو کہا تھا کہ ہم اس کو نوبل پرائز کے لیے وہ کریں گے نامینیٹ, اب تم لوگوں کا کیا موقف ہے؟ دیکھو اب پاکستان کو شرمندہ کرنے کے لیے بھارتی بھی اور امریکنز بھی اب یہ سوال اٹھا رہے ہیں. فیکٹ کیا ہے, آپ کا بیانیہ کیا ہے؟ میرا بیانیہ میں نے ان کو یہ دیا تھا کہ دیکھیے صاحب, ہمارے آدمی نے جو بات کی تھی وہ انڈیا اور پاکستان کے تناظر کو پیش نظر رکھ کے کی تھی کہ ان کو نوبل کا پرائز دیا جائے, کیونکہ اگر وہ نہیں روکتے تو ہم چلا دیتے ایٹم بم, کیونکہ وہ 300 طیارے لے کر آ رہا تھا اور اس کی ہم کو خبر نہیں تھی. چائنا نے اپنے سیٹلائٹ سے دیکھا تو اس نے ہمیں انفارم کیا کہ بھائی اتنی بڑی تعداد میں وہ آ رہے ہیں, اور وہ ہلواڑا نکال دیتے ہمارا پورا, تو ہمارے پاس کیا چوائس رہ جاتی سوائے اس کے. تو اس بنیاد پہ جو ہے ذل الہی نے ان سے کہا تھا کہ جو ہے آپ کو وہ دیا جائے. ان کو تھوڑی پتا تھا 2 دن کے بعد یہ صاحب جو ہیں اتنے موڈی آدمی ہیں کہ ایسے موڈی لوگوں سے ملاقات کرنے کا دل نہیں کرتا کہ یار ابھی آپ کا موڈ یہاں تھا, اب آپ وہاں پہ چلے گئے, یہ کیا موڈ ہے آپ کا؟ 2 ہفتے کا کیا 2 دن کے بعد ہی حملہ کر دیا, اور اتنا خوفناک حملہ کر دیا. وہ ذل الہی کو تھوڑی پتا تھا کہ بھائی یہ 2 دن میں یہ حرکت فرمانے والے ہیں. تو پاکستان نے جو ریکمنڈ کیا, میں نے ان سے کہا وہ یہ کیا تھا, اس بنیاد پہ کیا تھا, اس بنیاد پہ نہیں کیا تھا. اب ایرانی وہ جو ہیں ایمبیسیڈر اسلام آباد میں, وہ بھی مذاق اڑا, وہ ذرا اس میں کہہ رہے تھے کہ جب
یہی کہ آپ نے اس کو ٹرمپ کو کہا کہ یہ دیں گے تو نوبل تو اس کو جو ہے نتنیاہو اس کو بھی کو بڑا انعام دے دیں. ان کو ہمیں سمجھانا چاہیے پیار سے کہ بھائی میرے بھائی بات یہ نہیں ہے، بات یہ تھی، اس بنیاد پہ ہم نے یہ بات کی تھی. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی اس کو شیئر کیجئے تاکہ ہم رائے عامہ ہموار کر سکیں، اور مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.